اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب ما یکرہ من الغضب والجزع عند الضیف، مہمان کے سامنے غصہ اور رنج کا ظاہر کرنا یہ ناپسندیدہ ہے۔ حدیث نمبر 6140۔ عبد الرحمن بن ابو بکر روایت کرتے ہیں کہ ابو بکر نے کچھ لوگوں کی میزبانی کی اور عبد الرحمن نے کہا کہ مہمانوں کا پوری طرح خیال رکھنا۔ انہوں نے عبد الرحمن سے کہا، یعنی اپنے صاحبزادے سے، کہ مہمانوں کو دیکھتے رہنا اور ان کی خدمت کرنا، کیونکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا، میرے آنے سے پہلے انہیں کھانا کھلا دینا۔ چنانچہ عبد الرحمن کھانا مہمانوں کے پاس لائے اور کہا کہ کھانا کھائیے۔ انہوں نے پوچھا، ہمارے گھر کے مالک کہاں ہیں؟ عبد الرحمن نے کہا، آپ لوگ کھانا کھا لیں۔ مہمانوں نے کہا، جب تک ہمارے میزبان نہ آئیں ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ عبد الرحمن نے کہا، ہماری درخواست قبول کر لیجئے، کیونکہ ابو بکر کے آنے تک اگر آپ لوگ کھانے سے فارغ نہیں ہو گئے تو ہمیں ان کی خفگی کا سامنا ہوگا۔ انہوں نے اس پر بھی انکار کیا۔ میں جانتا تھا کہ ابو بکر مجھ پر ناراض ہوں گے، اس لیے جب وہ آئے میں ان سے بچنے لگا۔ انہوں نے پوچھا، تم لوگوں نے کیا کیا؟ گھر والوں نے انہیں بتایا تو انہوں نے عبد الرحمن کو پکارا، میں خاموش رہا۔ پھر انہوں نے پکارا، عبد الرحمن، میں اس مرتبہ بھی خاموش رہا۔ پھر انہوں نے کہا، ارے پاجی، میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ اگر تو میری آواز سن رہا ہے تو باہر آ جا۔ یہاں پر ایک لفظ آیا ہے غنصر کے معنی پاجی کے ہوتے ہیں۔ میں باہر نکلا اور عرض کیا کہ آپ اپنے مہمانوں سے پوچھ لیں۔ مہمانوں نے بھی کہا، عبد الرحمن سچ کہہ رہے ہیں، وہ کھانا ہمارے پاس لائے تھے۔ آخر والد محترم نے کہا کہ تم لوگوں نے میرا انتظار کیا، اللہ کی قسم میں آج رات کھانا نہیں کھاؤں گا۔ مہمانوں نے بھی قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم، جب تک آپ نہ کھائیں ہم بھی نہیں کھائیں گے۔ ابو بکر نے کہا، بھائی، میں نے ایسی خراب بات کبھی نہیں دیکھی۔ مہمانوں، تم لوگ ہماری میزبانی سے کیوں انکار کرتے ہو؟ خیر عبد الرحمن کھانا لائے اور تو آپ نے اس پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہا، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ پہلی حالت شیطان کی طرف سے تھی، یعنی جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ کھانا نہیں کھائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے کھانا کھایا اور ان کے ساتھ مہمانوں نے بھی کھایا۔ حضرت صدیق اکبر بھی آخر انسان تھے۔ مہمانوں کو بھوکا دیکھ کر گھر والوں پر خفگی کا اظہار کرنے لگے، ناراضگی کا۔ مہمانوں نے جب آپ کا یہ حال دیکھا تو بھی کھانے سے قسم کھا بیٹھے۔ آخر صدیق اکبر نے خود اپنی قسم توڑ کر کھانا کھایا اور مہمانوں کو بھی کھلایا۔ قسم کھانے کو آپ نے شیطان کی طرف سے قرار دیا۔ اسی سے باب کا مطلب نکلتا ہے، کیونکہ آپ نے مہمانوں کے سامنے جو عبد الرحمن پر غصہ کیا تھا اور قسم کھا لی تھی، اس کو شیطان کا اغوا قرار دیا۔ باب قول الضیف لصاحبی لا آکل حتی تاکل، مہمان کو اپنے میزبان سے کہنا کہ جب تک تم ساتھ ساتھ نہ کھاؤ گے میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ اس باب میں ابو جحیفہ کی ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ حدیث نمبر 6141۔ عبد الرحمن بن ابی بکر روایت کرتے ہیں کہ ابو بکر اپنا ایک مہمان یا کئی مہمان لے کر گھر آئے۔ پھر آپ شام ہی سے نبی اکرم کے پاس چلے گئے۔ جب وہ لوٹ کر آئے
تو میری والدہ نے کہا کہ آج اپنے مہمانوں کو چھوڑ کر آپ کہاں رہ گئے تھے؟ ابو بکر نے پوچھا کہ تم نے ان کو کھانا نہیں کھلایا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کھانا ان کے سامنے پیش کیا لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ سن کر ابو بکر کو غصہ آیا اور انہوں نے گھر والوں کو برا بھلا کہا اور دکھ کا اظہار کیا اور قسم کھا لی کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں تو ڈر کے مارے چھپ گیا۔ آپ نے پکارا کہ اے پاجی کدھر ہے تو؟ باہر نکل، ادھر آ۔ میری والدہ نے بھی قسم کھا لی کہ اگر وہ کھانا نہیں کھائیں گے تو یہ بھی نہیں کھائیں گی۔ اس کے بعد مہمانوں نے بھی قسم کھا لی کہ اگر ابو بکر نہیں کھائیں گے تو وہ لوگ بھی نہیں کھائیں گے۔ آخر حضرت ابو بکر نے کہا کہ غصہ کرنا شیطانی کام تھا۔ پھر آپ نے کھانا منگوایا اور خود بھی مہمانوں کے ساتھ کھایا۔ اس کھانے میں یہ برکت ہوئی، جب یہ لوگ ایک لقمہ اٹھاتے تو نیچے سے کھانا اور بھی بڑھ جاتا تھا۔ ابو بکر نے کہا اے بنی فراس والی، اے بنی فراس کی بہن، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کھانا تو اور بڑھ گیا۔ انہوں نے کہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اب یہ اس سے بھی زیادہ ہو گیا جب ہم نے کھانا کھایا بھی نہیں تھا۔ پھر سب نے کھایا اور اس میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کھانے میں سے کھایا۔ حدیث باب اکرام الکبیر ویبدأ الاکبر، جو عمر میں بڑا ہو اس کی تعظیم کرنا اور پہلے اسی کو بات کرنے اور پوچھنے دینا اور سوال کرنے کے لیے اسی بڑے کو موقع فراہم کرنا۔ حدیث نمبر 6142، حدیث نمبر 6143۔ رافع بن خدیج اور سہل بن ابی حثمہ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سہل اور محیصہ بن مسعود خیبر سے آئے اور کھجور کے باغ میں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ عبداللہ بن سہل وہیں قتل کر دیے گئے۔ پھر عبد الرحمن بن سہل اور مسعود کے دونوں بیٹے حویصہ اور محیصہ نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے مقتول ساتھی کے مقدمہ میں گفتگو کی۔ مقتول ساتھی کا نام عبداللہ تھا۔ پہلے عبد الرحمن نے بولنا چاہا جو سب سے چھوٹے تھے۔ آپ نے کہا بڑے کی بڑائی کرو، یعنی بڑے کو بات کرنے دو۔ ابن سعید نے اس کا مقصد یہ بیان کیا کہ جو بڑا ہے وہ گفتگو کرے۔ پھر انہوں نے اپنے ساتھی کے مقدمہ میں گفتگو کی۔ نبی اکرم نے فرمایا اگر تم میں سے 50 آدمی قسم کھا لے کہ عبداللہ کو یہودیوں نے مارا ہے تو تم دیت کے مستحق ہو جاؤ گے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہم نے خود تو اسے دیکھا نہیں تھا، پھر اس کے متعلق قسم کیسے کھا سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا پھر یہود اپنے 50 آدمیوں سے قسم کھلوا کر تم سے چھٹکارا پا لیں گے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، یہ کافر لوگ ہیں، ان کی قسم کا کیا بھروسہ؟ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سہل کے وارثوں کو دیت خود اپنی طرف سے ادا کر دی۔ سہل نے بیان کیا کہ ان اونٹوں میں سے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیت میں دیے تھے، ایک اونٹنی کو میں نے پکڑا، وہ تھان میں گھس گئی، اس نے ایک لات مجھے لگائی۔ حدیث نمبر 6144۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس درخت کا نام بتاؤ
جس کی مثال مسلمان کی سی ہے، وہ ہمیشہ اپنے رب کے حکم سے پھل دیتا ہے اور اس کے پتے نہیں جھڑتے۔ میرے دل میں آیا کہ کہہ دوں کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں نے کہنا پسند نہیں کیا، کیونکہ مجلس میں ابوبکر اور عمر جیسے اکابر بھی موجود تھے۔ پھر جب ان دونوں بزرگوں نے کچھ نہیں کہا تو رسول اکرم نے فرمایا، ایک کھجور کا درخت ہے۔ جب میں اپنے والد کے ساتھ نکلا تو میں نے عرض کیا کہ میرے دل میں آیا کہ کہہ دوں یہ کھجور کا درخت ہے۔ انہوں نے کہا، پھر تم نے کہا کیوں نہیں؟ اگر تم نے کہہ دیا ہوتا تو میرے لیے اتنا مال اور اسباب ملنے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی۔ ابن عمر نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، صرف اس وجہ سے میں نے نہیں کہا کہ جب میں نے آپ کو اور حضرت ابوبکر جیسے بزرگ کو خاموش دیکھا تو میں نے آپ بزرگوں کے سامنے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا، اسے برا تصور کیا۔ کھجور کے درخت میں یہ خاصیت ہے کہ قحط کے زمانہ میں بھی جبکہ اور درخت سوکھ جاتے ہیں، یہ خوب پھل دیتا ہے اور یہ بہرحال مفید رہتا ہے۔ عربوں کا بہت بڑا سرمایہ یہی درخت ہے، جس کا پھل غذائیت سے بھرپور، بے حد مقوی اور نفع بخش ہوتا ہے۔ مدینہ منورہ میں بہت سی قسم کی کھجوریں پیدا ہوتی ہیں، جن میں عجوہ نامی کھجور بہت ہی تریاق ہے۔ حدیث سے بڑوں کو مقدم رکھنا ثابت ہوا، مگر کوئی موقع مناسب ہو اور چھوٹے لوگ بڑوں کی خاموشی دیکھ کر سچ بات کہہ دیں تو یہ معیوب نہیں ہوگا۔ باب ما یجوز من الشعر والرجز والہدی وما یکرہ منہ۔ شعر، رجز اور ہدی خوانی کا جائز ہونا اور جو چیزیں اس میں ناپسند ہیں ان کا بیان۔ وقولہ تعالی والشعراء یتبعہم الغاوون الم تر انہم فی کل واد یہیمون وانہم یقولون ما لا یفعلون الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اور اللہ کے اس فرمان کا بیان، شاعر لوگوں کی پیروی وہی لوگ کرتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکے پھرتے ہیں اور وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو خود نہیں کرتے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا اور اللہ کا کثرت سے ذکر کیا، اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو انہوں نے اس کا بدلہ لیا، اور ظلم کرنے والوں کو جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں، فی کل وادی یہیمون کا مطلب ہے ہر ایک لغو بیہودہ بات میں گھستے ہیں۔ رجز وہ شعر جو میدان جنگ میں پڑھے جاتے ہیں اپنی بہادری جتلانے کے لیے، اور ہدی وہ موزوں کلام جو اونٹوں کو سنایا جاتا ہے تاکہ وہ گرم ہو جائیں اور خوب چلیں۔ یہ ہدی خوانی عرب میں ایسی رائج ہے کہ اونٹ اسے سن کر مست ہو جاتے ہیں اور کوسوں بغیر تھکنے کے چلے جاتے ہیں۔ آج کے دور میں ان اونٹوں کی جگہ ملک عرب میں بھی کاروں بسوں نے لے لی ہے، الا ماشاء اللہ۔ آیت میں ان شعروں کے جواز پر اشارہ ہے جو اسلام کی برتری اور کفار کے جواب میں کہے جائیں۔ حضرت حسان ایسے ہی شاعر تھے جن کو دربار رسالت کے شاعر ہونے کا فخر حاصل ہے۔ حدیث نمبر 6145۔
ابی بن کعب روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض شعروں میں دانائی ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 6146، اسود بن قیس روایت کرتے ہیں کہ میں نے جندب بن عبداللہ بجلی سے سنا، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے کہ آپ کو پتھر سے ٹھوکر لگی اور آپ گر پڑے، اس سے آپ کی انگلی سے خون بہنے لگا، تو آپ نے یہ شعر پڑھا کہ تو ایک انگلی ہے جو زخمی ہوئی ہے، اور جو کچھ بھی پہنچا ہے اور جو کچھ بھی دقت ہوئی آئی ہے یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ حدیث نمبر 6147، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعراء کے کلام میں سچا کلمہ لبید کا مصرع ہے، جو یہ ہے کہ اللہ کے سوا جو کچھ ہے سب معدوم و فنا ہونے والا ہے۔ امیہ بن ابی سلط شاعر تو قریب تھا کہ مسلمان ہو جائے۔ لبید عرب کا ایک مشہور شاعر تھا، اس کے کلام میں توحید کی خوبیاں اور بت پرستی کی مذمت بھری ہوئی ہے۔ معلوم ہوا کہ اچھا شعر خواہ کسی غیر مسلم ہی کا کیوں نہ ہو اس کی تحسین جائز ہے۔ حدیث نمبر 6148، سلمہ بن اکوع روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ خیبر گئے اور ہم نے راست میں سفر کیا، اتنے میں مسلمانوں کے آدمی نے عامر بن اکوع سے کہا کہ اپنے کچھ اشعار تو سناؤ۔ راوی نے بیان کیا کہ عامر شاعر تھے، وہ لوگوں کو اپنی حدیث سنانے لگے، اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ ہم صدقہ دے سکتے اور نہ ہم نماز پڑھ سکتے، ہم تجھ پر فدا ہیں، ہم نے جو کچھ پہلے گناہ کیے ان کو تو معاف کر دے، اور جب دشمن سے ہمارا سامنا ہو تو ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہم پر سکون نازل کر، جب ہمیں جنگ کے لیے بلایا جاتا ہے تو ہم موجود ہو جاتے ہیں، اور دشمن نے بھی پکار کر ہم سے نجات چاہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون اونٹوں کو ہانک رہا ہے جو ہدی گا رہا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا عامر بن اکوع۔ رسول اکرم نے کہا اللہ پاک اس پر رحم کرے۔ ایک صحابی یعنی عمر نے کہا اللہ کے رسول اب تو عامر شہید ہوئے، کاش اور چند روز آپ ہم کو عامر سے فائدہ اٹھانے دیتے۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر ہم خیبر آئے اور اس کو گھیر لیا، اس گھیراؤ میں ہم شدید فاقوں میں مبتلا ہوئے، پھر اللہ نے خیبر والوں پر ہم کو فتح عطا فرمائی۔ جس دن ان پر فتح ہوئی اسی شام کو لوگوں نے جگہ جگہ آگ جلائی۔ آپ نے پوچھا یہ آگ کیسی ہے، کس کام کے لیے تم لوگوں نے یہ آگ جلائی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ گوشت پکانے کے لیے۔ اس پر آپ نے دریافت فرمایا کس چیز کے گوشت کے لیے؟ صحابہ نے کہا بستی کے پالتو گدھوں کا گوشت۔ حضرت نے فرمایا گوشت کو برتنوں میں سے پھینک دو اور برتنوں کو توڑ دو۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم گوشت تو پھینک دیں گے مگر برتن توڑنے کے بجائے اگر دھو لیں؟ آپ نے کہا اچھا یوں ہی کر لو، یعنی برتن دھو لو۔ جب لوگوں نے جنگ کی صف بندی کر لی تو عامر نے اپنی تلوار سے ایک یہودی پر وار کیا، عامر بن اکوع جو شاعر تھے، ان کی تلوار چھوٹی تھی، اس کی نوک پلٹ کر خود ان کے گھٹنوں پر لگی اور اس کی وجہ سے ان کی شہادت ہو گئی۔
جب لوگ واپس آنے لگے تو سلمہ نے کہا کہ مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا آپ میرے ماں باپ فدا ہوں، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عامر کے اعمال برباد ہو گئے کیونکہ ان کی موت خود ان کی تلوار سے ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کس نے کہا؟ میں نے عرض کیا فلاں 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 اور اسید بن حضیر انصاری نے۔ نبی اکرم نے فرمایا جس نے یہ بات کہی اس نے جھوٹ کہا ہے، انہیں تو دوہرا اجر ملے گا۔ آپ نے اپنی 2 انگلیوں کو ملا کر اشارہ کیا کہ وہ عابد تھے اور مجاہد بھی، تو عبادت اور جہاد دونوں کا ثواب ان کو ملے گا۔ عامر کی طرح تو بہت کم بہادر عرب میں پیدا ہوئے ہیں، وہ ایسا بہادر اور نیک آدمی تھا کہ اس کا کیا کہنا۔ عامر کے لیے جو لفظ آپ نے استعمال کیا وہ ان کی شہادت کی پیش گوئی تھی، کیونکہ جس کے لیے آپ یرحمہ اللہ فرما دیتے وہ ضرور شہید ہو جاتا۔ یہ آپ کا ایک معجزہ تھا، اسی سے لوگوں نے لفظ مرحوم نکالا ہے جو فوت شدہ مسلمانوں پر بولا جاتا ہے، اور روایت میں حدی خوانی اور رز وغیرہ کا بیان ہے۔ باب سے یہی مناسبت ہے۔ تو یہاں پر جو معجزہ ہے اور یہ جو شعر آیا ہے اور اس کا ترجمہ تو یرحمہ اللہ اسی کو کہنا چاہیے، رحمہ اللہ کہنا چاہیے، یرحمہ اللہ کہنا چاہیے، لیکن مرحوم نہیں کہنا چاہیے۔ یرحمہ اللہ یا رحمہ اللہ میں اللہ سے بہت زیادہ امید وابستہ کی جاتی ہے، لیکن مرحوم میں ایسا نہیں ہے۔ اگر مغفور لکھتے ہیں، مرحوم لکھتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ حدی ایک خاص لہجہ کا گانا جس کو سن کر تھکا ہوا اونٹ تازہ دم ہو کر مست ہو جاتا ہے۔ اکمال صفحہ نمبر 468۔ اس سے رزمیہ نظموں کا جواز نکلتا ہے۔ صفحات میں اردو کو اتنا خفی کر دیا کہ صفحات کے مطابق عربی اردو میں کافی تفاوت واقع ہو گیا اور یہ آخری صفحات خالی رہ گئے۔ یہاں مرقومہ احادیث کا ترجمہ پچھلے صفحات پر چلا گیا۔ امید ہے کہ اس سلسلہ میں قارئین کرام ہم کو معذور تصور فرماتے ہوئے ان خالی صفحات پر جنگ خیبر کی تفصیلات معلوم کر کے محظوظ ہوں گے۔ جنگ خیبر صلح حدیبیہ کے بعد واقع ہوئی، جس کے موقع پر اللہ نے وعدکم اللہ مغانم کثیرہ سورہ فتح 20 آیت نمبر 20 نازل فرما کر بعد کی ہونے والی فتوحات پر اشارہ کیا۔ اس لیے مناسب ہوگا کہ صلح حدیبیہ ہی سے آپ مطالعہ فرما کر جنگ خیبر کی تفصیلات معلوم کریں۔ یہ مذکورہ ذیل تفصیلات ہمارے بزرگ ترین استاذ قاضی سلیمان صاحب سلمان کی قلم حقیقت رقم سے مطالعہ فرما رہے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں صلح حدیبیہ 6 ہجری مقدس سلیمان صاحب سلمان کی حقیقت۔ صلح حدیبیہ یہ ہماری نگاہ بھٹک گئی۔ صلح حدیبیہ سن 6 ہجری مقدس، اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک خواب مسلمانوں کو سنایا۔ خواب اس طرح ہے، میں نے دیکھا گویا میں اور مسلمان مکہ فتح کیے گئے اور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، یعنی ہم اور مسلمان مکہ جا چکے ہیں اور اللہ کے کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔
اس خواب کے سننے سے غریب الوطن مسلمانوں کو اس شوق نے جو بیت اللہ کے طواف کا ان کے دل میں تھا بے چین کر دیا، اور انہوں نے اسی سال نبی اکرم کو سفر مکہ کے لیے آمادہ کر لیا۔ مدینہ سے مسلمانوں نے سامان جنگ ساتھ نہیں لیا، بلکہ قربانی کے اونٹ ساتھ لیے، اور سفر بھی ذی-قعدہ کے مہینہ میں کیا، جس میں عرب قدیم رواج کی پابندی سے جنگ ہرگز نہیں کیا کرتے تھے، اور جس میں ہر ایک دشمن کو بلا روک ٹوک مکہ میں آنے کی اجازت ہوا کرتی تھی۔ جب مکہ 19 میل رہ گیا تو نبی اکرم نے مقام حدیبیہ سے قریش کے پاس اپنے آنے کی اطلاع بھیج دی اور آگے بڑھنے کی اجازت بھی ان سے چاہی۔ عثمان بن عفان، جن کا اسلامی تاریخ میں ذو النورین لقب ہے، سفیر بنا کر بھیجے گئے۔ ان کے جانے کے بعد لشکر اسلامی میں یہ خبر پھیل گئی کہ قریش نے حضرت عثمان کو قتل یا قید کر لیا ہے۔ اس لیے نبی اکرم نے اس بے سر و سامانی میں جمعیت سے جانثاری کی بیعت لی کہ اگر لڑنا بھی پڑا تو ثابت قدم رہیں گے اور پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد 1400 تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، سورہ فتح آیت نمبر 18۔ اس بیعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ کو عثمان کا داہنا ہاتھ قرار دیا اور ان کی جانب سے اپنے داہنے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس بیعت کا حال سن کر قریش ڈر گئے اور ان کے سردار یکے بعد دیگرے حدیبیہ میں حاضر ہوئے۔ عروہ بن مسعود ثقفی کی عروہ بن مسعود کو جو قریش کی جانب سے آئے تھے، اس نے قریش کو واپس جا کر کہا، یہ عروج جو آج قریش کا سفیر بن کر آیا تھا، چند سال کے بعد خود بخود مسلمان ہو گیا اور اپنی قوم میں تبلیغ اسلام کے لیے سفیر اسلام بن کر گیا تھا۔ اے قوم، مجھے بار بار نجاشی کسریٰ بادشاہ ایران کے دربار میں جانے کا اتفاق ہوا ہے۔ نجاشی سے مراد شاہ حبش اور قیصر سے مراد بادشاہ قسطنطنیہ، مگر مجھے کوئی بھی ایسا بادشاہ نظر نہ آیا جس کی عظمت اس کے دربار والوں کے دل میں ایسی ہو جیسے اصحاب محمد کے دل میں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے ہیں تو آپ کا آب دہن زمین پر گرنے نہیں پاتا، کسی نہ کسی کے ہاتھ ہی پر گرتا ہے، اور وہ شخص اس آب دہن کو اپنے چہرے پر مل لیتا ہے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دیتے ہیں تو تعمیل کے لیے سب مبادرت کرتے ہیں اور سب تیار ہو جاتے ہیں۔ جب وہ وضو کرتے ہیں تو آپ کے مستعمل وضو کے لیے ایسے گرے پڑتے ہیں گویا لڑائی ہو پڑے گی۔ جب وہ کلام کرتے ہیں تو سب کے سب چپ ہو جاتے ہیں۔ ان کے دل میں محمد کا اتنا ادب ہے کہ وہ اس کے ساتھ نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ میری رائے ہے کہ ان سے صلح کر لو، جس طرح بھی بنے۔ سوچ سمجھ کر قریش صلح پر آمادہ ہوئے۔ صلح کے مندرجہ ذیل شرائط طے پائیں۔ نمبر 1، 10 سال تک باہمی صلح رہے گی۔ جانبین کی آمد و رفت میں کسی کو روک ٹوک نہ ہوگی۔ نمبر 2، جو قبائل چاہیں قریش سے مل جائیں اور جو قبائل چاہیں وہ مسلمانوں کی جانب شامل ہو جائیں۔ دوست دار قبائل کے حقوق بھی یہی ہوں گے۔ نمبر 3، اگلے سال مسلمانوں کو طواف کعبہ کی اجازت ہوگی۔
اس وقت ہتھیار ان کے جسم پر نہ ہوں گے، گو سفر میں ساتھ ہوں۔ نمبر 4، اگر قریش میں سے کوئی شخص نبی اکرم کے پاس مسلمان ہو کر چلا آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو قریش کے طلب کرنے پر واپس کر دیں گے، لیکن اگر کوئی شخص اسلام چھوڑ کر قریش سے جا ملے تو قریش ایسے آدمی کو واپس نہیں کریں گے۔ آخری شرط سن کر تمام بجز ابو بکر صدیق گھبرا اٹھے۔ عمر فاروق اس بارے میں زیادہ پرجوش تھے، لیکن نبی اکرم نے ہنس کر اس شرط کو بھی منظور کر لیا۔ معاہدہ حضرت علی مرتضیٰ نے لکھا تھا۔ انہوں نے شروع میں لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل جو قریش کی طرف سے مختار معاہد تھا بولا، اللہ کی قسم ہم نہیں جانتے کہ رحمان کسے کہتے ہیں، بسمک اللہم لکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی لکھ دینے کا حکم دیا۔ حضرت علی نے پھر لکھا، یہ معاہدہ محمد رسول اللہ اور قریش کے درمیان منعقد ہوا ہے۔ سہیل نے اس پر بھی اعتراض کیا اور نبی اکرم نے اس کی درخواست پر محمد بن عبداللہ لکھنے کا حکم دیا۔ یہی سہیل جو آج اس میں مبارک محمد کے ساتھ رسول لکھنے پر اعتراض کرتا ہے، چند سال کے بعد دلی شوق اور امنگ سے مسلمان ہو گیا۔ انتقال نبوی کے بعد مکہ مکرمہ میں اس نے اسلام کی حقانیت پر ایسی زبردست تقریر کی تھی جو ہزاروں مسلمانوں کے استحکام اور تازگی ایمان کا باعث ٹھہری تھی۔ بے شک یہ اسلام کا عجیب اثر ہے کہ وہ جانی اور دلی دشمنوں کو دم بھر میں اپنا فدائی بنا لیتا ہے۔ معاہدہ کی آخری شرط کی نسبت قریش کا خیال تھا کہ اس شرط سے ڈر کر کوئی شخص آئندہ مسلمان نہ ہوگا، لیکن یہ شرط ابھی طے ہی ہوئی تھی اور عہد نامہ لکھا ہی جا رہا تھا۔ دونوں طرف سے معاہدہ پر دستخط بھی نہیں ہوئے تھے کہ سہیل بن عمرو کے سامنے ابو جندل اسی جلسہ میں پہنچ گیا۔ یہ سہیل بن عمرو جو اہل مکہ کی طرف سے معاہدہ پر دستخط کرنے کا اختیار رکھتا تھا، یہ وہی ہیں، ان کے یہ لڑکے ہیں، اور ابو جندل مکہ میں مسلمان ہو گیا تھا۔ قریش نے اسے قید کر دیا اور اب وہ موقع پا کر زنجیروں سمیت ہی بھاگ کر لشکر اسلامی میں پہنچا تھا۔ سہیل نے کہا کہ اسے ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ عہد نامہ کب واجب العمل ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عہد نامے کے مکمل ہو جانے پر اس کے خلاف نہ ہوگا، یعنی جب تک عہد نامہ مکمل نہ ہو جائے اس کی شرائط پر عمل نہیں ہو سکتا۔ سہیل نے بگڑ کر کہا کہ تب ہم صلح ہی نہیں کرتے۔ نبی اکرم نے فرمایا، اور ابو جندل قریش کے سپرد کر دیا گیا۔ قریش نے مسلمانوں کے کیمپ میں اس کی مشقیں باندھیں، پاؤں میں زنجیریں ڈالیں اور کشاں لے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے وقت اس قدر فرما دیا تھا کہ ابو جندل اللہ تیری کشائش کے لیے کوئی سبیل نکال دے گا اور کوئی راستہ پیدا کر دے گا۔ ابو جندل کی ذلت و قریش کا ظلم دیکھ کر مسلمانوں کے اندر جوش اور تیش تو پیدا ہی ہوا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کر ضبط و صبر ہی کیے رہے۔ نبی اکرم حدیبیہ ہی میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ 80 آدمی کو وہ تنعیم سے صبح کے وقت جب مسلمان نماز میں مصروف تھے اس ارادے سے اترے کہ مسلمانوں کو نماز میں قتل کر دیں۔
یہ سب گرفتار کر لیے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ازراہ رحم دلی و عفو چھوڑ دیا اور ان کو آزاد کر دیا۔ حملہ آور آدھا کو معافی، یعنی جنہوں نے حملہ کیا ہے ان کو معاف کر دینا۔ اسی واقعہ پر قرآن مجید میں اس آیت کا نزول ہوا، وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ سورۃ الفتح آیت نمبر 23۔ اللہ وہ ہے جس نے وادی مکہ میں تمہارے دشمنوں کے ہاتھ تم سے روک دیے اور تمہارے ہاتھ بھی ان پر قابو پانے کے بعد ان سے روک دیے۔ الغرض یہ سفر بہت خیر و برکت کا موجب ہوا۔ نبی اکرم نے معاندین کے ساتھ معاہدہ کرنے میں فیاضی، حزم، دوربینی اور حملہ آور دشمنوں کی معافی میں عفو اور رحمت للعالمین کے انور کا ظہور دکھایا۔ حدیبیہ ہی سے مدینہ منورہ کو واپس تشریف لے گئے۔ اسی معاہدہ کے بعد سورۃ الفتح کا نزول حدیبیہ میں ہوا تھا۔ عمر فاروق نے کہا، اللہ کے رسول، کیا یہ معاہدہ ہمارے لیے فتح ہے؟ کہا ہاں۔ ابو جندل نے زندان مکہ میں پہنچ کر دین حق کی تبلیغ شروع کر دی۔ جو کوئی اس کی نگرانی پر مامور ہوتا وہ اسے توحید کی خوبیاں سناتا، اللہ کی عظمت و جلالت بیان کر کے ایمان کی ہدایت کرتا۔ اللہ کی قدرت کی ابو جندل اپنے سچے ارادے اور سعی میں کامیاب ہو جانا اور وہ شخص مسلمان ہو جاتا۔ قریش اس دوسرے ایمان والے کو بھی قید کر دیتے۔ اب یہ دونوں مل کر تبلیغ کا کام اسی قید خانے میں کرتے۔ الغرض اس طرح ایک ابو جندل کے قید ہو کر مکہ پہنچ جانے کا یہ نتیجہ یہ ہوا کہ 1 سال کے اندر تقریباً 300 اشخاص مسلمان ہو گئے۔ ابو جندل کی طرح ایک شخص ابو بصیر تھا، وہ مسلمان کو ہو کر مدینہ پہنچا۔ انہوں نے اسے بھی واپس لانے کے لیے 2 شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجے۔ نبی اکرم نے ابو بصیر کو ان کے سپرد کر دیا۔ راستے میں ابو بصیر نے ان میں سے ایک کو دھوکہ دے کر مار دیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اطلاع دینے کے لیے گیا۔ اس کے پیچھے ہی ابو بصیر پہنچا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فساد انگیز کہا۔ اس عتاب سے خوف زدہ ہو کر وہاں سے بھی نکل بھاگا۔ قریش نے ابو جندل اور اس کے ساتھی ایمان لانے والوں کو مکہ سے نکال دیا۔ ابو جندل کو چونکہ مدینہ آنے کی اجازت نہ تھی، اس لیے اس نے مکہ سے شام کے راستہ پر ایک پہاڑی پر قبضہ کر لیا جو قافلہ قریش کا آغاز ہوتا۔ اسے لوٹ لیا کیونکہ قریش فریق جنگ تھے۔ ابو بصیر بھی اسی سے جا ملا۔ ایک دفعہ ابو العاص بن ربیع کا قافلہ بھی شام سے آیا۔ ابو جندل وغیرہ ابو العاص سے واقف تھے۔ سیدہ زینب بنت رسول کا اس سے نکاح ہوا تھا۔ گو ابو العاص کے مشرک ہونے سے افتراق ہو چکا تھا۔ ابو جندل نے قافلہ لوٹ لیا مگر کسی جان کا نقصان نہیں ہوا، اس لیے کہ ابو العاص ان میں سے تھا۔ ابو العاص وہاں سے سیدھا مدینہ آیا اور حضرت زینب کی وساست سے ماجرا کی اطلاع نبی اکرم تک پہنچائی۔ نبی اکرم نے معاملہ صحابہ کے مشورہ پر چھوڑ دیا۔ صحابہ نے ابو العاص کی تائید میں فیصلہ فرمایا۔ جو ابو جندل کو اس فیصلہ کی اطلاع ہوئی
تو انہوں نے سارا اسباب رسی اور مہاراشٹر تک ابولاس کو واپس کر دیا۔ ابولاس مکہ پہنچا، سب کا روپیہ پیسہ اسباب ادا کیا، پھر منادی کرائی کہ اگر کسی کا کوئی حق مجھ پر رہ گیا ہو تو بتا دے۔ سب نے کہا تو بڑا امین ہے۔ ابولاس نے کہا اب میں جاتا ہوں اور مسلمان ہوتا ہوں، مجھے ڈر تھا کہ اگر اس سے پہلے مسلمان ہو جاتا تو لوگ الزام لگاتے کہ ہمارا مال مار کر مسلمان ہو گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل اور اس کے ساتھیوں کو بھی مدینہ منورہ بلا لیا تھا تاکہ وہ قریش کو نہ لوٹ سکیں۔ اب قریش گھبرائے کہ ہم نے کیوں عہد نامے میں ایمان والوں کو واپس لینے کی شروط درج کرائیں۔ پھر انہوں نے مکہ کے چند منتخب شخصوں کو نبی اکرم کی خدمت میں بھیجا کہ ہم عہد نامہ کی شرط سے دستبردار ہوتے ہیں اور نو مسلموں کو اپنے پاس واپس بلا لیجئے۔ نبی اکرم نے معاہدہ کے خلاف پسند نہ فرمایا۔ اس وقت عام مسلمان بھی سمجھ گئے کہ معاہدہ کی شرط جو بظاہر گوناگوں ناگوار تھی، اس کا منظور کر لینا کس قدر مفید ثابت ہوا۔ ابو جندل کے حال سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ ابو جندل کے قصہ سے ہر مسلمان جو سر میں دماغ اور دماغ میں فہم کا مادہ رکھتا ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ اسلام کی صداقت کسی ایسی طاقت کے ساتھ پھیل رہی تھی اور کسی طرح طالبان حق کے دل پر میں قبضہ کر رہی تھی کہ مسلمان دوری، اقارب کی جدائی، قید، ذلت، بھوک، پیاس، خوف، طمع، تلوار، پھانسی، غرض دنیا کی کوئی اور چیز، کوئی جذبہ ان کو اسلام سے نہیں روک سکتا تھا۔ صلح کا حقیقی فائدہ۔ امام زہری نے معاہدہ کی اول دفعہ کے تحت متعلق فرمایا ہے کہ جانبین سے آمد و رفت کی روک ٹوک کے اٹھ جانے سے یہ فائدہ ہوا کہ لوگ مسلمانوں سے ملنے جلنے لگے اور اس طرح ان کو اسلام کی حقیقت اور صداقت بھی معلوم کرنے کے مواقع ملے، اور اسی وجہ سے اس سال اتنے زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کیا کہ اس سے بیشتر کسی سال نئے اتنے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ مسلمانوں کا طواف کے لیے جانا اور اس کے نتائج، یہ عنوان جانبی عنوان جانبی ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہ تھا جس کو نام اس کا بھول رہا ہے، تو مسلمانوں کا طواف کعبہ کے لیے جانا اور اس کے نتائج سن 7 ہجری مقدس معاہدہ حدیبیہ کی شرط دوم کی روح سے مسلمان اس سال مکہ پہنچ کر عمرہ کرنے کا حق رکھتے تھے، اس لیے اللہ کا رسول 2000 صحابہ کو ساتھ لے کر مکہ پہنچا۔ مکہ والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ آنے سے تو نہ روکا، لیکن خود گھروں کو مقفل کر کے کوہ ابو قبیس کی چوٹی پر جس کے نیچے مکہ آباد ہے چلے گئے۔ پہاڑ پر سے مسلمانوں کے کام دیکھتے رہے۔ اللہ کا نبی 3 دن تک کے لیے مکہ میں رہا اور پھر ساری جمعیت کے ساتھ مدینہ کو واپس چلا گیا۔ ان منکروں پر مسلمانوں کے سچے جوش، سادہ اور مؤثر طریقے عبادت کا اور ان کی اعلیٰ دیانت
ان کی اعلیٰ دیانت و امانت کا کہ خالی شدہ شہر میں کسی کا ایک پائی کا بھی نقصان نہ ہوا تھا، عجیب اثر ہوا۔ اس کے بعد جس نے سینکڑوں کو اسلام کی طرف مائل کر دیا۔ جنگ خیبر مدینہ سے شام کی جانب 3 منزل پر ایک مقام کا نام ہے۔ یہ یہودیوں کی خالص آبادی کا قصہ تھا۔ آبادی کے گردا گرد مستحکم قلعے بنائے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر حدیبیہ سے پہنچے ہوئے ابھی تھوڑے ہی دن 1 ماہ سے کم ہوئے تھے کہ یہ سننے میں آیا کہ خیبر کے یہودی پھر مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں اور جنگ احزاب کی ناکامی کا بدلہ لینے اور اپنی کھوئی ہوئی جنگی عزت و قوت کو ملک بھر میں بحال کرنے کے لیے ایک خوشگوار جنگ کی تیاری کر چکے ہیں۔ انہوں نے قبیلے غطفان کے 4000 جنگجو بہادروں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا اور معاہدہ یہ تھا کہ اگر مدینہ فتح ہو گیا تو پیداوار خیبر کا نصف حصہ ہمیشہ بنو غطفان کو دیتے رہیں گے۔ مسلمان محاصرہ کی سختی کو جو پچھلے سال ہی جنگ احزاب میں نہیں اٹھانی پڑی تھی، ہنوز نہیں بھولے تھے، اس لیے سب مسلمانوں کا اس امر پر اتفاق ہو گیا کہ حملہ آور دشمن کو آگے بڑھ کر لینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوہ میں صرف انہی صحابہ کو ہم رکاب لینے کی اجازت دی تھی جو لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم کی بشارت سے ممتاز تھے، اور جن کو وعدکم اللہ مغانم کثیرہ تاخذونہا کا مژدہ مل چکا تھا۔ ان کی تعداد 1400 تھی، جن میں سے 200 گھڑ سوار تھے۔ مقدمہ لشکر کے سردار عکاشہ بن محسن اسدی اور میمنہ لشکر کے سردار عمر بن خطاب تھے۔ سردار میسرہ کوئی اور صحابی تھے۔ صحابیہ عورتیں بھی شامل لشکر تھیں جو بیماروں اور زخمیوں کی خبر گیری اور تیمارداری کے لیے ساتھ ہولی تھیں۔ لشکر اسلام آبادی خیبر کے متصل رات کے وقت پہنچ گیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ لڑائی رات کو شروع نہ کرتے تھے اور نہ شب خوں ڈالا کرتے تھے۔ اس لیے لشکر اسلام نے میدان میں ڈیرے ڈال دیے۔ مارکہ کے لیے اس مقام کا انتخاب مرد جنگ آزما خباب بن منذر نے کیا تھا۔ یہ میدان اہل خیبر اور بنو غطفان کے درمیان پڑتا تھا۔ اس تدبیر کا فائدہ یہ ہوا کہ جب بنو غطفان یہودیان خیبر کی مدد کے لیے نکلے تو انہوں نے لشکر اسلام کو سد راہ پایا اور اس لیے چپ چاپ اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ لشکر کا بڑا کیمپ اسی جگہ رہے گا اور حملہ آور فوج کے دستے کیمپ سے جایا کریں گے، لیکن لشکر کے اندر فوراً مسجد تیار کر لی گئی تھی اور جنگ کے دوش بدوش تبلیغ اسلام کا سلسلہ بھی جاری فرما دیا گیا تھا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔